اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کی نماز جنازہ کے صوم میں یا نماز جنازہ کی محفل میں تقریریں کرتا ہوں تو بعض حضرات نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ یہ تقریریں ریکارڈ کر کے دے دیں۔ ان میں سب سے بڑا مطالبہ تو ان کا یہ تھا کہ آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا، اس کا آپ حوالہ بتائیں۔ اس وقت تو میں مصروف ہوں، مجھے حوالہ نہیں مل رہا، میری کسی کتاب میں موجود ہے۔ وہ حوالہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم میت کے ایصال ثواب کے لیے 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھے، خود دوست ہو یا غیر دوست ہو، کوئی بھی مسلمان 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مرحوم کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس 70,000 مرتبہ تلاوت کردہ کلمہ شریف کے ثواب کی وجہ سے مرحوم کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ایک دسترخوان پر موجود تھے غالباً، یا ان کو کوئی دوست محجوب تھا جو صاحب کشف تھا، اور ایک نوجوان آدمی سخت رونے لگا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا جی رات میں نے خواب میں اپنی امی کو جہنم کے لباس میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر نے یا ان کے کسی دوست نے جو وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف ریزرو کیا ہوا تھا۔ دل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رب العالمین، اس کلمہ طیبہ کا اجر اور ثواب میں اس نوجوان کی والدہ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اب وہ نوجوان صاحب کشف تھے، یا خواب میں دوسرے دن انہیں معلوم ہوا کہ ان کی امی کا لباس بدل گیا ہے، جہنم کے لباس سے جنت کا لباس مل گیا ان کو۔ انہیں آ کر شیخ اکبر کو بتایا تو شیخ اکبر یا ان کا کوئی دوست وہ کہنے لگے کہ ایصال ثواب کا علم ہم نے کسی عالم سے سنا تھا، تو اس واقعہ سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ واقعی جس عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ کسی میت کو 70,000 مرتبہ تلاوت کردہ کلمہ شریف کا ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ چنانچہ اس کی تصدیق ہو گئی۔ تو میں یہ بیان کرتا ہوں، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کا حوالہ چاہیے، انشاءاللہ میں حوالہ دے دوں گا۔ میں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا بھی ہے اور بیان بھی کرتا رہتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں، اور میں نے بھی اپنے لیے جمعہ کے اجتماع میں چشتیہ مسجد میں اعلان کیا تھا، تو مجھے بھی
وہاں کے لوگوں نے بڑا ہدیہ دیا۔ میں نے تو کہا تھا کہ ہر آدمی مجھے اتنا کلمہ طیبہ پڑھ کر اگلے جمعے پر مجھے دے دے، یا اگلے جمعے سے اگلے جمعے پر مجھے ہدیہ کر دے، 70,000 بن جائے۔ لیکن ایک ہی شخص نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاس کئی دفعہ 70,000 کلمہ طیبہ تلاوت کردہ موجود ہیں، میں آپ کو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہدیہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے سامعین کو چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر ذخیرہ کرنے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مرحوم کو جب موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوشخبری سنائیں ان صبر کرنے والوں کو جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض محافل میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو ہر مصیبت میں اجر اور ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو کانٹا چبھے تو اس کا بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تعزیت کے اجلاسوں میں میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صدمہ زدہ آدمی کو تعزیت کرے تو اللہ تعالیٰ تعزیت کرنے والے کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ در مختار میں یہ حوالہ ہے۔ تعزیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ کو انسان صبر کی تلقین کرے، اور اس کے کم از کم جو الفاظ ہیں یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور عزیز و اقارب اور دوستوں کو اس صدمہ پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ تعزیت کے کم سے کم الفاظ ہیں، یاد کر لیے جائیں تو تعزیت میں جانے والے لوگ یہ الفاظ بیان کریں گے، تعزیت کا ثواب جو کہ سنت ہے تعزیت کرنے والوں کو مل جائے گا۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی میت کی نماز جنازہ میں کم سے کم 40 لوگ اخلاص اور دل سے مرحوم کی مغفرت کی دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا اور مرحوم کی گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت پر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص اور دل سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ 40 بندوں کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ حضرت مولانا خادم حسن بیان کرتے تھے العطایا علی متن البلایا، اللہ تعالیٰ کے انعامات مصیبتوں پر عطا ہوتے ہیں، چونکہ وہ بھی مصیبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے حساب سے مصیبتوں کا اور بلاؤں کا ایک حساب لگایا ہے، جس کی وجہ سے میں نے چند
مصیبتوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے بلا و تعذیب کا۔ بلا و تعذیب، عذاب دینے والی بلا اور مصیبت، یہ کافروں کو ہوتی ہے۔ بے شمار لوگ کافر گرفتار ہیں، بیمار ہیں، لیکن بعض گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ صرف عذاب دینے کے لیے مصیبت دیتا ہے جس کا ثواب نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے بلا و تکفیر، یہ وہ مصیبت اور بلا ہے جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ فوت ہونے لگتا ہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں اس کی حسنات کی وجہ سے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت دیتا ہے۔ جب سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم بلا و تدریج، درجے بلند کرنے کی تکلیف، یہ نیک لوگوں کو ملتی ہے۔ درجے بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حادثات کی موت عطا فرماتا ہے، یا وظائف کی وجہ سے بعض کو ایسی موت عطا فرماتا ہے جس سے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، شہادت کی موت کے درجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک فرد کا یہ بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے بلا و تقریب، قرب عطا ہونے کی بلا، یہ انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے اور بعض اولیاء کو بھی حاصل ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو درجوں سے بھی اوپر کا مقام ہے۔ قرب الہی سب سے افضل مقام ہوتا ہے، وہ ان کو ملتا ہے۔ اور چھٹا قسم میں نے اس کا بلا و تفکیر رکھا ہے، تاخیر، بلا و تفکیر و تعبیر، عبرت والی اور فکر دینے والی مصیبت۔ یہ مصیبت غیر مکلف جانوروں کو، بچوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتے، تو یہ زندہ لوگوں کے فکر کے لیے اور ان کو عبرت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مکلف جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو اور چھوٹے بچوں کو عطا کرتا ہے، تاکہ ان کے سرپرست اس سے فکر حاصل کریں کہ جب اتنے معصوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت دیتا ہے، مبتلا فرماتا ہے، تو وہ بہت بڑا خدا ہے، مالک ہے، انسانوں کو بھی اس طرح تکلیف دے سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو گناہ معاف کر دے، خاتمہ ایمان پر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی رفیق عرض کر رہا ہوں، میرے لیے تمام سامعین سے درخواست ہے کہ وہ میری مغفرت کی دعا کریں اور خاتمہ بالایمان کی دعا کریں۔ والسلام۔